الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی الانبیاء والمرسلین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ قرآن پاک کا مطالعہ ہمارا جاری ہے۔ سورہ الانعام کی آیت نمبر 30 تک ہم پڑھ چکے ہیں۔ آج انشاءاللہ آیت نمبر 31، 32 اور 33 پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ، یقیناً نقصان کیا ان لوگوں نے، نقصان میں پڑ گئے وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی ملاقات کو جھٹلا دیا۔ حتی اذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا یا حسرتنا علی ما فرطنا فیہا، یہاں تک کہ جب وہ گھڑی ان پر اچانک آ پہنچی تو کہنے لگے کہ ہائے افسوس اس کوتاہی کے اوپر جو ہم نے اس بارے میں کی۔ اب یہاں پہ ان لوگوں کے بارے میں تذکرہ آ رہا ہے جنہوں نے اللہ کی ملاقات کو جھٹلا دیا۔ اب یہ کون لوگ ہیں جو اللہ کی ملاقات کو جھٹلانے والے ہیں؟ ایک تو سیدھے سیدھے وہ لوگ اس کے اندر آتے ہیں جو قیامت کے انکاری ہیں۔ وہ کہتے ہیں بس ہماری یہی دنیا ہے، اسی میں ہم جی لیں مر لیں، کوئی اٹھنا اٹھنا نہیں ہے، قیامت کے دن کوئی حاضری کوئی نہیں ہونی، انہوں نے ویسے ہی اس کو جھٹلا دیا۔ ایک دوسری کیٹیگری ان لوگوں کی بھی آتی ہے جو ویسے منہ سے زبانی سے مانتے ہیں ہم جیسے لوگ، لیکن ان کا عمل اس کی گواہی نہیں دیتا، وہ اس معنی میں زندگی نہیں گزار رہے ہوتے جس سے حقیقتاً پتہ چلے کہ واقعی اس کو آخرت کا یقین ہے، اس کو اس بات کا یقین ہے کہ میں نے اللہ سے ملاقات کرنی ہے اور اپنے ایک ایک عمل کا جواب دینا ہے۔ وہ چاہے ان سے ویسے پوچھ کے دیکھ لیں، وہ کہیں گے ہاں جی بالکل اٹھنا ہے جی، اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے، سارا کچھ ان کو پتہ ہوگا، لیکن دنیا کی زندگی اسی طریقے سے گزار رہے ہوں گے جیسے ان کو یقین کوئی نہیں ہے، اپنی مرضیاں کر رہے ہیں، تمام جو اللہ نے ڈو اینڈ ڈونٹس جو دے رکھے ہیں ہمیں ان کا کوئی خیال نہیں ہے، جو کام نہیں کرنے کا وہی کر رہے ہیں، جو کرنے والا وہ نہیں کر رہے، نمازیں چھوٹ رہی ہیں کوئی پرواہ نہیں ہے، لوگوں کا مال بھی غلط طریقے سے کھا رہے ہیں، جھوٹ سچ سب ملا کے بول رہے ہیں، جھوٹ بول کے مال بھی بیچ رہے ہیں، سارا کچھ کر رہے ہیں۔ پوچھ کے دیکھ لے تو ہاں جی قیامت کو اٹھنا ضرور ہے، لیکن یہ سمجھو کہ اگر انہوں نے کوئی جھوٹ کا لبادہ اٹھا کہ حقیقت میں ان کو یقین کوئی نہیں ہے۔ اگر حقیقی یقین ہو تو کبھی اللہ کی نافرمانی نہ کریں، کبھی نمازوں کو اس طریقے سے ضائع نہ کریں، کبھی کوئی بے ایمانی کسی کے ساتھ دھوکہ دہی نہ کریں۔ تو یہ لوگ بھی اسی کیٹیگری میں آتے ہیں جن کے بارے میں اللہ نے کہہ دیا کہ نقصان میں پڑ گئے وہ لوگ۔ یہاں تک کہ کیا اللہ نے کہ وہ گھڑی اچانک آ گئی، ان کے موت کی گھڑی اچانک سے آ گئی۔ یہاں پہ قیامت کا لفظ نہیں ہے، ساتھ سے مراد ہے، قیامت بھی لے آیا تھا لیکن ساتھ کہتے ہیں اصل میں گھڑی کو، اس وقت کو، وہ وقت ان کے اوپر یعنی کہ اچانک سے آ گیا، جبکہ وہ اللہ کی ملاقات کا وقت جو تھا وہ وقت اچانک سے قیامت بھی بتائے گی، وہ بھی اچانک ہی آئے گی، لیکن انسان کی موت جو ہے وہ تو یعنی کہ قیامت کی پہلی سیڑھی، یعنی کہ جب انسان کی موت آ جاتی ہے تو سمجھو وہ قیامت کا معاملہ شروع ہو جاتا ہے، دنیا سے اس کا رابطہ کٹ جاتا ہے، جو عمل اس کو جو مہلت دی ہوتی ہے مہلت اصل میں ختم ہو جاتی ہے، مہلت ختم ہو گئی تو سمجھ لگو وہ گھڑی آ گئی اس کے لیے، اب وہ کچھ نہیں کر سکتا، اب چاہے وہ 100 سال پڑھا رہے، ہزاروں سال پڑھا رہے، کچھ بھی ہو جائے، لیکن آگے اس کے برزخی معاملات بھی شروع ہو جاتے ہیں، تو سمجھ لو کہ اس کے لیے قیامت ایک قسم کی برپا ہو جاتی ہے اس کے لیے، اب وہ اپنے لیے کر کچھ نہیں سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جب وہ اچانک وہ گھڑی وہ آ گئی، اس وقت ان کا افسوس ہوا کہ ہو ہم نے تو اس کو ایسے اگنور کر رکھا تھا، ہم تو دنیا میں چھپے ہوئے تھے، اسی کے اندر ہی ہم نے اپنے آپ کو ڈبو رکھا تھا، تب یہ جو ہم نے کوتاہی کی تھی اور اس پر ہمارا افسوس ہی سوا کچھ نہیں ہو کر سکتے، کہ یہ تو وہ وقت آ گیا جسے ہمیں ڈرایا جاتا تھا۔ پھر فرمایا کہ وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ، اور وہ اپنے بوجھ اٹھا رکھے ہوں گے عَلَىٰ ظُهُورِهِمْ، اپنے پیٹھوں کے اوپر۔ کون سے بوجھ؟ وہی جو دنیا کے اندر انہوں نے مال کمایا تھا، آخرت کے لیے جو کچھ اکٹھا کیا تھا، اور وہ ظاہر ہے گناہوں کا بوجھ تھا ان کے اوپر، کیونکہ انہوں نے کوتاہی کی زندگی گزاری، انہوں نے پہلے الفاظ کہہ دیے کہ جو کوتاہی ہم نے کی اس پہ ہمیں افسوس ہے، اب کوتاہی کے نتیجے میں جو پھر بوجھ ان کے اوپر پڑا ہے گناہوں کا، وہ انہوں نے اپنے پیٹھوں کے اوپر پھر اٹھا رکھا ہوگا۔ الا ساء ما یزرون، سن لو آگاہ ہو جاؤ کہ بہت برا بوجھ ہے جو ان کو اٹھانا ہوگا۔ یہ انسان کو اللہ تعالیٰ الرٹ کر رہا ہے آنے والے وقت کے لیے کہ وقت ابھی ہے، ابھی سے مل جاؤ، تیاری کر لو کہ وہ وقت آنے والا ہے۔ اگلا نے دنیا کی حقیقت بیان کی کہ ومل حیات الدنیا الا لعب و لہو، کہ دنیا کی زندگی کیا ہے مگر ایک کھیل تماشا ہی ہے۔ اب یہاں پہ یہ نہ سمجھا جائے کہ دنیا کو اللہ نے کو کھیل تماشا بتا دیا تو بس دنیا میں ہم کھیل تماشے میں لگ جائیں، دیکھو جو اللہ نے یہ بتایا دنیا کی زندگی ہے کھیل تماشا، تو لہٰذا بس وہ اپنے کھیل تماشوں میں لگ رہے ہیں اور دنیا گزارتے ہیں، یہ مقصد یقیناً نہیں ہے اس بات کا۔ بات یہ کہ اللہ اس کی حقیقت بتا رہا ہے کہ دنیا ایک کھیل تماشے کی طرح ہے، بالکل ایسے جیسے کوئی ایک ڈرامہ چل رہا ہے، ایک فلم چل رہی ہے، اس فلم کے اندر کسی کو بادشاہ بنا دیا، کسی کو فقیر بنا دیا، کسی کو فوجی بنا دیا، کسی کو کچھ بنا دیا، جیسے ہمارے اسکول کے بچے اسکول کے اندر ٹیبلو پیش کرتے ہیں، جی یہ کسان بن گیا اور یہ فوجی بن گیا اور یہ
کچھ بن گیا، یہ کچھ بن گیا۔ تو یہ صرف وقتی طور اس طریقے سے دنیا کا ایک یہ ڈرامہ سا بس لگا ہوا ہے تھوڑی دیر کے لیے، یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو کوئی عہدہ دے دیا، کسی کو کوئی عہدہ دے دیا، کسی کو غریب کر دیا، کسی کو امیر کر دیا، تو بس یہ تھوڑی دیر کی ایک فلم سی چل رہی ہے، کوئی 60 سال کی، 70 سال کی، یہ بھی جیسے ایک دم سے ختم ہو جائے گی آخرت میں جا کے، یہ بالکل ایسے لے گا جیسے کوئی ڈرامہ سا تھا، بس ہم کھیل کے آگے، اصل حقیقت تو اب کھولی، اصل ہماری حقیقت یہ ہے جب ہم آ گئے ہیں، اب یہاں پہ بھی جو بھی فیصلہ ہے وہ اصل میں حقیقت ہے، دنیا تو ایک ڈرامے کی طرح بس ختم ہو جانی ہے، اور یہ کب ختم ہو جانی ہے اس کا کوئی پتہ نہیں ہمیں، یہ اصل دنیا کی حقیقت اللہ نے یہاں پہ ظاہر کی، جو کہ ہر شخص جانتا ہے، کوئی اس کی چھپی ہوئی نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ میں بار بار الرٹ کرتا ہے، انسان سوئے ہوئے کو جگاتا ہے کہ دیکھو یہ ہے اصل چیز، دیکھو اس کو۔ اور فرمایا کہ دار الآخرۃ خیر للذین یتقون، آخرت کا گھر جو ہے وہ اصل میں بہتر ہے ان لوگوں کے لیے، الذین یتقون، جو کہ تقوی کی زندگی اختیار کرتے ہیں، جنہوں نے اپنی مرضی یہاں کی، جنہوں نے تقوی دنیا میں نہیں اختیار کیا، ان کے ظاہر آخرت کی زندگی بہتر نہیں ہے، وہ تو بدتر ہے، ان کی دنیا اچھی تھی، آخرت ان کی بری ہو جانی جنہوں نے دنیا میں تقوی اختیار نہیں کیا۔ افلا تعقلون، کیا تمہیں عقل نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ ہمیں جھنجھوڑ رہا ہے باقاعدہ کہ تمہیں عقل نہیں، تم دیکھتے نہیں ہے دنیا سے لوگ کیسے آ رہے ہیں کیسے جا رہے ہیں، تھوڑی سی مہلت ہے، اس کا آخرت کی اتنی بڑی زندگی پڑی ہوئی ہے، عقل سمجھ نہیں تمہیں، کیا دنیا کے اندر غفلت میں پڑے ہوئے ہو؟ پھر فرمایا کہ قد نعلم انه ليحزنك الذين يقولون، اب ہم جانتے ہیں اس چیز کو کہ تمہیں تکلیف پہنچاتی ہے، غم نہ کرتی ہیں ان لوگوں کی باتیں جو کچھ کہتے ہیں، ان کی حقیقتیں اللہ کے پیغمبر کھول کھول کے لوگوں کو بتا رہے ہوتے تھے، لیکن آگے سے وہ لوگ کچھ بحثیاں کرتے ہیں اور آگے سے حجت بازیاں اور مذاق اڑانا سارے کچھ، تو ظاہر نبی تو یہ چیز غم پہنچاتی، تکلیف پہنچاتی تھی کہ میں ان کو حقیقت بات بتا رہا ہوں، یہ آگے سے اس طریقے سے مذاق کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ حوصلہ دے رہا ہے کہ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ، یہ اصل میں تمہیں نہیں جھٹلا رہے، تمہیں ان کی تکلیف مت اس چیز کی محسوس کرو، تمہیں نہیں یہ جھٹلا رہے، وَلَٰكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ، کہ یہ ظالم لوگ جو ہیں یہ اس میں اللہ کے آیات کے ساتھ جانتے بوجھتے ہوئے انکار کر رہے ہیں، یجحدون کا لفظ اللہ نے کہا ہے، بس ایک یکفرون بھی ہوتا ہے عام طور پہ کہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں، لیکن یہاں پہ یکفرون نہیں یجحدون لگا ہے، جہد کا لفظ ہے یہ بڑی ہے کے ساتھ، ایک تو جہد چھوٹی ہے کے ساتھ ہوتا ہے نا، جد و جہد جو جہاد بنتا ہے، یہ بڑی ہے کے ساتھ ہے، جیم بڑی ہے دال، اس کے معنی کہ جانتے بوجھتے ہوئے انکار کر دینا، بات کو سمجھ آ گئی ہے، ایک تو سمپل انکار تھا، سنا منسونی کر دی انکار کر دی، وہ اور بات ہے، لیکن جانتے بوجھتے کہ بات حقیقت پتہ لگے کہ واقعی بات یہی ہے، بات دل نے یقین بھی کر لیا، سے اللہ تعالیٰ نے پیچھے بتایا کہ اپنے بیٹوں کی طرح پہچان لیا ہے، لیکن اس کے باوجود انکار کرتا نا، یہ وہ یجحدون کا لفظ ہے، تو اللہ کہہ رہا ہے کہ تم غم نہ کرو اس چیز کا کہ تمہیں نہیں جھٹلا رہے، میں اللہ کی آیات کو جھٹلا رہے ہیں، اللہ کی نشانی، تم تو یار اللہ کی بات لوگوں کو بتا رہے ہو، تمہارا تو اپنا کچھ نہیں ہے اس کے اندر، تو اس میں تمہیں نہیں جھٹلایا، انہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا، اللہ کی آیات کا انکار کیا، جانتے پوچھتے ہوئے انکار کیا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے کہ حوصلہ دے رہا ہے اس چیز کو، اس میں یعنی کہ ہمارے لیے بھی یہ سبق ملتا ہے کہ ہم بھی جب اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچائیں گے تو ہمیں بھی تکلیف جھیلنی پڑیں گی، لوگ انکار بھی کریں گے، مذاق بھی اڑائیں گے، سب کچھ کریں گے، لیکن وہ ہمت ہارنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کے پیغمبروں کو بھی یہ تکلیفیں جھیلنی پڑی ہیں، تو ہمیں بھی اگر یہ تکلیف اگر جھیلنے پڑے اللہ کی اس راہ میں، اللہ کے پیغام لوگوں تک پہنچانے میں، تو اس میں پریشان ہونے والی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کامیابی کی جو ضمانت کن لوگوں کو دی ہے کہ وہ الذین یتقون، جو کہ تقوی کی زندگی گزارتے ہیں، اللہ تعالیٰ تقوی کا بہت بار جگہ قرآن میں ذکر کرتا ہے، تقوی کو ہم ضرور سمجھ کے رکھیں کہ آسان ترین ہے اس کا مفہوم سمجھنا چاہیں تو وہ اسی طریقے سے جیسے کہ کیمرے کی آنکھ ہمیں دیکھ رہی ہے، اس طرح اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے ہر وقت، یہ احساس ہمارے دل میں جب زندہ رہے گا تو پھر ہم بچیں گے گناہوں سے، ہر چیز سے، بس سمجھ لیں اسی کا نام تقوی ہے، اسی کے ہم کیمرے کو دیکھ کے وہ ہو جاتا ہے نا کہ وہ کوئی الٹی سیدھی حرکت نہ کرنے والے ہمارے ریکارڈ ہو جائے گی، ہم کہیں پکڑے نہ جائیں، بالکل یہ احساس اللہ کے بارے میں ہمارے دل میں ہونا چاہیے کہ جب بھی ہم کسی سے کوئی شیطانی پیمانی کرنے لگیں، کسی کو دھوکہ دینے لگیں، فوراً یہ خیال ہمارے ذہن میں آئے کہ ہو یہ معاملہ نہ ہو جائے، ہم یعنی کہ کوئی ہماری چیز اصلی پکڑ میں نہ آ جائے، اللہ کہ اللہ لوگ ہمیں دیکھ رہا ہے، ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن اس چیز کا جواب نہ دے سکیں، یہ احساس ہمارے دل میں آ گیا اور ہم اس برائی سے بچ گئے تو سمجھ لے کہ ہم تقوی کے اوپر ہیں، تو یہی اصل چیز ہے جس کے آخر کامیابی جی کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس تقوی کو ہمارے اندر صحیح معنوں میں پیدا کرے، اس کے ساتھ ہی میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور دنیا اور آخرت دونوں جگہ کامیاب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔